چند آیات کو آپ پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو، اپنے محبوب نبی کی محبت پیدا ہو، گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں، غلط کاموں سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں، برائیوں سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ بس یہی مقصد ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اسی وجہ سے قیامت کا ذکر قرآن مجید فرمایا ہے۔ اللہ نے ذکر فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو، ڈرو تمہارے پروردگار سے، ڈرنے کا حکم ہے۔ جی ہاں، یا ایھا الناس یہاں صرف مسلمانوں سے نہیں کہا گیا، پوری انسانیت سے اللہ رب الجلال نے ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، تم اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے ڈرو، اس لیے کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا ہولناک زلزلہ، قیامت کے قریب زمین پھٹ جائے گی۔ یہ اونچی اونچی عمارتیں جسے ہم دیکھ کے رشک کرتے ہیں زمین میں دھس جائیں گے، انسان تباہ و برباد ہو جائے گا، کوئی انسان زمین کے اس خطے پر باقی نہیں رہے گا، ساری چیزیں ختم ہو جائے گی۔ یہ چمکنے والا سورج یہ بے نور ہو جائے گا، یہ روشنی پھیلانے والا چاند اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، یہ پہاڑ ریزے ریزے ہو کر اڑ جائیں گے، جیسے روئی ہوا میں اڑنے لگتی ہے اسی طرح یہ پہاڑ ریزے ریزے ہو کر ختم ہو جائیں گے، اور یہ ستارے سب بے نور ہو جائیں گے، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار قتلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سيرت۔ ایک اور صورت میں اللہ نے ذکر فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس دھوکے میں پڑا ہے، کس دھوکے میں تم اپنے رب کو دھوکہ دے رہے ہو۔ اللہ رب ذوالجلال نے یہاں بڑے عجیب انداز میں ذکر فرمایا القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ یہ سارے آیتیں اس میں قیامت کا ذکر رب ذوالجلال نے فرمایا۔ الحاق ما الحاق وما ادراک ما الحاق كذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ۔ اے اللہ، اگر ان آیتوں کو پڑھ کر ہمارا دل دہلتا نہیں، ہمارے اوپر خوف طاری نہیں ہوتا اور ہم بس گناہوں کے دلدل میں پھنسے جا رہے ہیں، نہ اللہ کا خوف، نہ نبی علیہ السلام کی باتیں جو بتائے ہیں آپ نے ان کی طرف ہمارا ذہن جائے گا، ہم بس گناہوں کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، گھروں کے اندر بے دینی، نہ ہماری اولاد دین پہ چل رہی ہے، نماز کا وقت آ رہا ہے اور جا رہا ہے، نہ نماز کی ہم کو فکر ہے، بس ہم ایسے سو رہے ہیں جیسے قرآن مجید میں فرمایا کہ ایسا علم ہو گیا کہ ہم نے ساری کتابوں کو اپنی پیٹھ پہ ڈال لیا، بوجھ بنا کے، نہ اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، نہ ہم اسے پڑھیں گے، نہ اس پر ہم عمل کریں گے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها
اللہ رب ذوالجلال نے یہودیوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کے پاس تورات کی تختیاں تھیں. مثل الذین حملوا التوراۃ، تو انہوں نے ان تورات کی تختیوں کو کیا کیا؟ اپنے پیٹھ پہ لاد لیا. ثم لم يحملوها كمثل الحمار، ایسے بوجھ اٹھانے والے ہو گئے جیسے گدھے اپنی پیٹھوں پہ بوجھ اٹھاتے ہیں. اگر گدھوں پہ ہم کتابیں لاد دیں اور سمجھیں کہ یہ پڑھا لکھا گدھا ہے تو سب بیوقوف سمجھیں گے. ایسے ہی اگر انسان اپنی پیٹھ پہ بڑی بڑی کتابیں اٹھا لیا، لاد لیا، پڑھتا بھی نہیں، عمل کرتا بھی نہیں. آج ہمارے پاس اللہ رب ذوالجلال کی کتاب ہے، ذرا ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے اللہ کے گھر میں کہیں کہ کیا ہم ایک صفحہ قرآن کا پڑھ کے اسے سمجھنے کی روزانہ ہم کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ خود ہمارا محاسبہ لیں. ارے اللہ کی کتاب اس لیے عطا کی گئی تاکہ ہم اسے پڑھیں، اسے سمجھیں اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بنا لیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، میرے درمیان اور قیامت کے درمیان کا وقت ایسا ہے. آپ نے ان دو انگلیوں کو حضرات صحابہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میرا یہاں دنیا میں مبعوث ہونا یہ قیامت کے قائم ہونے کی نشانی شروع ہو چکی ہے. یہ ایسا ہے، آپ علیہ السلام نے اشارہ کر کے فرمایا جیسے میرے یہ دو انگلیاں ملی ہیں، اسی طرح قیامت کے قائم ہونے کی علامت ظاہر ہو چکی ہے. کتنی قریب! جی ہاں، آپ کی بعثت قیامت کی گھنٹی بجانے والی. آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا، جاہل عالم بن جائیں گے، سب وہی فتویٰ دینا شروع کر دیں گے، وہی مسائل بیان کرنا شروع کر دیں گے. تھوڑی سی قیمت کے لیے، تھوڑے سے سکوں کے لیے اسلام کو بیچ دیں گے، دین کو بیچ دیں گے. قیامت کے قریب ہو کر رہے گا. آج آپ نے شاید سنا ہوگا، میرے پاس کچھ کل نیوز کے رپورٹرز آئے، پوچھنے لگے کہ انڈونیشیا میں اور ہمارے اس ملک میں بھی یہ بات چلائی جا رہی ہے کہ مسلمان ویکسین نہیں لیں گے اس لیے کہ اس میں خنزیر کی چربی ملی ہوئی ہے، خنزیر کے اجزاء ملے ہوئے ہیں، مسلمان اسے لے نہیں سکتے. ابھی تک تیاری نہیں ہوئی. اور ہم یہاں یہ ساری خبریں گردش کرنا شروع کر دی اور ہم فتوے بھی دینا شروع کر دیے کہ یہ ویکسین لینا جائز ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس ویکسین میں خنزیر کی چربی ملی ہوئی ہے، خنزیر کے اجزاء ملے ہوئے ہیں. سوال کرنے والے نے مجھ سے سوال کیا، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ آپ بھی فتویٰ دیں گے مسجد میں بیٹھ کے کہ اب یہ ویکسین کا لینا حرام ہے، ناجائز ہے، کیا فتویٰ دیں گے؟ میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں تو مفتی نہیں ہوں، میں تو عالم ہوں، میں فتویٰ ہی نہیں دے سکتا. میں تو ایک عالم ہوں، میں فتویٰ ہی نہیں دے سکتا. فتویٰ دینے والے الگ حضرات مفتیان نہیں، وہ فتویٰ دیں گے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات کہنا چاہوں گا، ہمارا دین اتنا تنگ نہیں ہے، ہمارے دین میں اتنی تنگی نہیں ہے کہ انسان کی جان کی کوئی وقت نہ ہو، بلکہ انسان اپنی جان کو خود سے ہلاک کر لے، ایسا ہمارے دین میں طریقہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم ایک ایسے مقام پر ہوں، ایک ایسی جگہ پر ہوں جہاں ہماری جان جانے کا اندیشہ ہو اور وہاں ناپاک جانور کا گوشت صرف فقط ہے یا ایسے قید خانے میں ہے کہ اگر وہ اس ناپاک جانور کے گوشت کو ہم کھائیں گے تو ہم اپنی زندگی کو بچائیں گے، اگر وہ گوشت نہ کھائے تو ہماری زندگی ختم،
ہم اپنی زندگی کو برباد کر لیں گے، تو کیا اسلام یہ کہے گا کہ تم ناپاک جانور کو ہاتھ بھی نہ لگانا اس لیے کہ وہ ناپاک جانور کا گوشت ہے، اپنی جان قربان کر دو لیکن ہاتھ نہیں لگانا؟ یہ کہے گا اسلام؟ کیا کہے گا قرآن؟ اللہ رب الجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ اگر کسی مسلمان کو ایک ایسی حالت پیش آ گئی کہ اب اس کی جان جانے کا خطرہ ہے، اب وہ اسلام کو دھوکہ دینا نہیں چاہتا، اسلام سے کوئی بغض نہیں ہے، عداوت نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے، اسلام پر چلنا چاہتا ہے، لیکن کیا کرے؟ اپنی جان بچانے کے لیے ناپاک جانور کا گوشت کھا کے جان بچا سکتا ہے، قرآن کہے گا کہ تم اس ناپاک جانور کے گوشت کو کھا کے اپنی جان بچا لے۔ یہ اسلام کے منافی عمل نہیں ہے، یہ دین کے چھیننے کی والی چیز نہیں ہے، ایمان کے جانے والی چیز نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ رب الجلال نے ہر مسلمان کو اتنا ہی، ہر انسان کو اتنا ہی مکلف بنایا ہے جتنا وہ سہ سکتا ہے۔ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہو تو کھڑے ہو کے نماز پڑھو، اگر کھڑے ہو کے پڑھ نہیں سکتے تو بیٹھ کے نماز پڑھو، اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے نماز پڑھ لو۔ ارے وضو کر کے نماز پڑھو، یہی بہتر طریقہ ہے۔ اگر وضو کرو گے تو طبیعت بگڑ جائے گی، تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ اے میرا رب، اے میرے محبوب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کتنی سہولت عطا فرمائی ہے، اگر اس کے باوجود ہم دین پر چلنا نہ چاہیں اور سوچتے رہے کہ نہیں چلو ہم کہاں دین پر چلیں گے، ارے کہاں پکا مسلمان کہلائیں گے، ہم کو شرم آتی ہے اور لوگ پوچھیں گے کہ بھئی آپ کیسے مسلمان ہو؟ نہیں ہم اتنے پکے مسلمان نہیں ہیں، ہم ماڈرن مسلمان ہیں۔ جب رشتے آتے ہیں بچیوں کے، یہ ہے کہ بچوں کے رشتے آتے ہیں، بھئی آپ کیسے مسلمان ہیں، مجھے شرم آتی ہے ان کا جواب سن کے کہ ہم اتنے پکے مسلمان نہیں ہیں، ماڈرن مسلمان ہیں۔ یہ ماڈرن مسلمان کیا ہو گیا؟ یہ کہاں سے آ گیا ماڈرن مسلمان؟ ارے اللہ پر ایمان رکھنے والا، نبی کی رسالت کی تصدیق کرنے والا کیا اپنی زبان سے اس طرح کے الفاظ کہہ سکتا ہے کہ میں ایک ماڈرن مسلمان؟ کہاں کا ہے ماڈرن مسلمان؟ جی ہاں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت جیسے جیسے قریب آئے گی لوگ ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ دیں گے، ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ دیں گے، اجنبیت آئے گی، سب اپنا اپنا دیکھ، شیخ اپنا اپنا دیکھ کا حال ہوگا، کوئی کسی کی طرف نہیں، کوئی کسی کا نہیں، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے کٹ جائے گا، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو قتل کرنے پہ اتر آئے گا، ایک بھائی اپنے بھائی کو قتل کرنے لگ جائے گا، ایک بیٹا اپنے باپ کو قتل کرنے پہ آمدہ ہو جائے گا۔ یہ قیامت کے قریب کی علامتیں ہیں، یہ نشانیاں ہیں۔ بیٹا باپ کو قتل کرنا، اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرے گا، اپنے اندر خفت محسوس نہیں کرے گا، بے درے قتل کرے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جبکہ سلام آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا افشوا السلام من عرفت ومن لم تعرف، سلام اسے بھی کرو تم جسے پہچانتے ہو اور جسے تم پہچانتے نہیں اسے بھی سلام کرو۔ مسلمان السلام علیکم، مسلمان السلام علیکم، لیکن قیامت کے قریب ایک دوسرے کو ہم سلام کرنا ہی چھوڑ دیں گے، ایسا زمانہ آئے گا بس اپنا اپنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کے پاس مال ہوگا لیکن سب بخیل بن جائیں گے، بخیل بن جائیں گے، کوئی کسی کو دے گا نہیں، کوئی کسی کے ساتھ نہیں آئے گا۔ جب ڈکیتی ہو جائے گی اپنے مال کی، چوری ہو جائے گی، اب جب آپس میں باتیں ہوں گی کہ فلاں کا مال اتنا
اتنے ہیرے، اتنا سونا، اتنے جواہرات چوری ہو گئے، جب پتا چلے گا تو کہیں گے کہ کیا کریں کہ ہمارا دل کے اندر اتنی سختی آ گئی تھی کہ ہم اپنے مال کو چھپا کر مالداروں سے مال لے کے کھانے پہ مجبور ہو گئے۔ یا میرے اللہ، یا میرے رب، اللہ اسی حالت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے قریب اتنے فتنے برپا ہوں گے، بے در پہ فتنے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے بارش کے قطرے آسمان سے زمین پہ ٹپکتے ہیں، اسی طرح قیامت کے قریب فتنے اتنے زیادہ ہو جائیں گے۔ ابھی یہ فتنہ ختم نہیں، ایک اور فتنہ، یہ فتنہ ختم نہیں، ایک اور فتنہ۔ انہی فتنوں میں، انہی آزمائشوں میں لوگ الجھ کر رہ جائیں گے۔ قیامت کے قریب صبح کو ایک مسلمان مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ یا میرے اللہ، رات کو مسلمان تھا، صبح اٹھنے سے پہلے کافر ہو جائے گا۔ یا اللہ، کیوں؟ آپ علیہ السلام سے حضرات صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیوں ہوگا؟ یہ آپ کے ماننے والے، یہ آپ کے امتی، یہ صبح میں تھے مسلمان مومن تھے، لیکن شام ہوتے ہوتے کافر۔ کہیں گے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے تھے صحابہ سے، اے میرے صحابہ، اس لیے کہ مال کی حرص ہمارے لوگوں میں اتنی بڑھ جائے گی کہ مال کو پانے کے لیے اپنے دین کا سودا کر بیٹھیں گے۔ یا اللہ، سنتے سنتے حدیثوں کو پڑھتے یقین مانی اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آپ سے بول رہا ہوں کہ جب سے ان حدیثوں کو پڑھ رہا ہوں، بخاری و مسلم کی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو پڑھ رہا ہوں، میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ کیا میرے اللہ، یہ کیسا زمانہ آئے گا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن، جبکہ آپ نے قرآن میں فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، مومن آپس میں ایک دوسرے کا بھائی ہوگا، ایک دوسرے کی اصلاح کی فکر کرے گا۔ لیکن یہ کیسا زمانہ آئے گا جس کے بارے میں صادق مصدوق الامین رسالت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں ارشاد فرمایا ہے، جیسے میری زندگی پکی ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ آج میں زندہ ہوں، ایسے ہی نبی کی بات میں بھی صداقت ہے، سچائی ہے، آپ کے بات میں کوئی کذب نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ اے میرے رب، اس وقت کیا ہوگا جب امت میں اس طرح کے فتنے عام ہوں گے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور یانیت، فحاشیت عام ہو جائے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا ایک لفظ ہم کو دیکھنے میں مل رہا ہے۔ آپ مغرب کے ان باروں کا جائزہ لیں جہاں مرد بھی مادر ذات ننگا پہنچتا ہے اور جوان لڑکیاں بھی مادر ذات ننگی پہنچ گئے، شراب پیتے ہیں، فحاشیت، عریانیت، جو کچھ ہو سکتا ہے، جو انسانیت کو شرمسار کر سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں کریں گے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ویکسین کے سلسلے میں لوگ مختلف باتیں ابھی سے شروع کرنا، بیان کرنا شروع کر دیا، جانتے تک نہیں اس میں کیا کیا کانٹینٹس ہیں، کیا کیا اجزاء ہیں، پتہ نہیں، ابھی سے فتوے دینا شروع کر دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ اسلام اتنا تنگ مذہب بھی نہیں ہے کہ اپنی جان کو قربان کر کے، قرآن میں ساری چیزوں کا حل موجود ہے، علماء بیٹھیں گے، مفتیان بیٹھیں گے، ان مسائل کا حل ہمارے سامنے پیش کریں گے، کیوں ابھی سے ہم چلچے بس اسلام کو
اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، مذہب اسلام کے سلسلے میں مختلف باتوں کو گڑنے کے لیے اس طرح کی باتیں عام کر کے سوشل میڈیا میں غیروں کو مسلمانوں سے متنفر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھو مسلمان کتنے تنگ ہیں، اب یہاں انسانوں کی جان پہ آ پڑی ہے اور یہ مسلمان ابھی لینا نہیں لینا اس میں پڑ رہے ہیں۔ کیا بتانا چاہتے ہیں یہ لوگ، کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ اندازہ لگائیں۔ اس لیے نہ ہم ان افواہوں کی طرف کان دھرنا ہے، نہ ان افواہوں کو پھیلانے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ باتیں آتی رہیں گی، جی ہاں یہ باتیں عام ہوتی رہیں گی۔ آپ اپنے علماء، اپنے مفتیان کی طرف متوجہ ہوں، ان پر بھروسہ رکھیں انشاءاللہ۔ جیسا کہ حضرت امام ابو یوسف نے اس وقت کے بادشاہ سے ذکر کیا تھا جب پریشان تھا کہ وہ ہارون رشید نے کہہ دیا تھا، آپ سے میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ آج رات تک میری ملکیت سے باہر نہ جائے تو تجھے طلاق۔ کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی حل ان کے سامنے نہیں تھا۔ علماء کی ایک بہت بڑی جماعت، ان میں حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ کے کہنے لگے، اے بادشاہ اس کا حل موجود ہے، آج رات آپ کی بیوی کو کسی مسجد میں یا جامع مسجد میں قیام کروا دیں، اس لیے کہ اس پر تمہاری ملکیت نہیں اللہ کی ملکیت ہے، اس لیے تمہاری بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اسی طرح انشاءاللہ ہر مسئلے کا حل کچھ نہ کچھ نکال کر حضرات علماء پیش کریں گے۔ اگر ویسا وقت آئے گا تو جب دیکھا جائے گا، افواہوں پر کبھی دھیان نہ دیں، اس لیے کہ فتنے اتنے عام ہوں گے، فتنے اتنے برپا ہوں گے، جیسے بارش کے قطرات زمین پہ گرتے ہیں اسی طرح فتنے عام۔ جی ہاں، میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ابھی بھی ہم احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے احباب یہ سمجھ گئے یہ بیماری ایک دکھاوا ہے، اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، بس ایسے ہی۔ ارے جن پر بیماری آئی ذرا ان سے تو پوچھیے کہ کتنی تکالیف سے وہ گزرے ہیں، سانس لینے میں کتنی تکلیف تھی، کتنی مشکلات سے زندگی گزار کر وہ پھر دوبارہ اللہ نے ان کے لیے زندگی عطا کیا ہے، ذرا آپ ان سے تو معلوم کیجیے۔ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو موت کے منہ سے نکل کر واپس آئے، اللہ نے ان کے لیے زندگی عطا کیا۔ جی ہاں، اس لیے ابھی بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چلو اب یہ سب ختم، بولے کوئی نہ بولے، لیکن ہم کو احتیاط کرنا ضروری ہے۔ ہمارے پڑوس کے ملک کے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بھی، ان کو بھی وائرس آ گئے، وہ ایک وائرس اٹیک ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ مولانا مفتی طارق مسعود صاحب، آپ نے ان کا نام بھی سنا ہوگا، اور بھی بہت سارے حضرات علماء جن کو وائرس اٹیک ہوا۔ ایسا نہیں ہے کہ فقط یہ وہ آدمی اسے ہی وائرس اٹیک ہوگا، یا عالم کو اٹیک نہیں ہوگا، مفتی کو اٹیک نہیں ہوگا، نہیں نہیں نہیں، اللہ رب ذوالجلال جس کے لیے مقدر کر کے رکھا ہے وہ اس میں آ سکتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ ابھی بھی احتیاط کریں۔ ہاتھ ملانا، ابھی دیکھتا ہوں کہ جسے نکاح کا موقع ہوتا ہے لوگ سوچتے ہیں کہ چلو خوشیاں بانٹنے کا وقت ہے، ہاتھ بھی ملیں گے، گلے بھی ملیں گے، اور اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ پر ہمارا ایمان ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ رب ذوالجلال نے احتیاط کر کے اس کے بعد اللہ کے حضور مانگنے کا طریقہ بتایا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کیا کہ دعا کرتے بیٹھ گئے، دشمنوں سے کوئی مقابلہ نہیں کیا، غزوہ بدر میں دعا بھی کیا آپ نے، اور ایک طرف دشمنوں سے مقابلہ بھی کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی طاقت کا بھی اظہار کیا، یا میرے رب 313 سپاہیوں کو میدان میں لا کے میں نے ڈال دیا ہے، کھڑا کر دیا ہے، جن کے پاس نہ تو تلوار، نہ تو بھالے، نہ تو ڈھال، نہ تو گھوڑے، نہ تو اونٹ، کچھ نہیں ہے میرے رب، جو کچھ ہو سکتا تھا اتنی چیزوں کو لے کے لا کے کھڑا کر دیا۔ اب بھروسہ تیری ذات پہ، تیاری تو کریں، پھر اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ۔ آپ علیہ السلام نے یہ بتایا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارا ایمان یہ ہے، ان ساری چیزوں پہ ہم کو بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں،
چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہے، طاعون کی بیماری جہاں ہو وہاں نہ جائیں، جہاں ہے وہاں سے نہ بھاگیں۔ آپ علیہ السلام کی ساری باتیں، ساری حدیثیں ہمارے سامنے ہیں۔ اس لیے ابھی بھی ماسک پہنے، ہاتھوں کو پاک صاف کرتے رہیں اور دوری بنائے رکھیں۔ بعض احباب یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں چلو احتیاط کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ میری ان باتوں کو آپ سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ کرے اللہ رب ذوالجلال مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی جمعہ ہم نے کیلنڈر کا اعلان کیا تھا، جامعہ العلوم گروپ آف انسٹیٹیوشنز کی طرف سے نے کیلنڈر تیار کیا ہے۔ پڑا تھا 60 پر 5 روپے، لیکن ہم نے صرف اس کو پہلے کی طرح 50 روپے قیمت لگائی ہے۔ اس کا 1 روپیہ بھی ادارے پہ لگے گا، اس لیے مسجد کی چیزیں ہیں مسجد میں فروخت کی جا رہی ہیں۔ دوسروں کی چیزیں لا کے مسجد میں فروخت، یا میری ذاتی چیزیں یا صدر صاحب کی ذاتی چیزیں یا کسی سیکریٹری کی ذاتی چیزیں، یہ مسجد میں فروخت نہیں کی جا سکتی۔ مسجد میں خرید و فروخت ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی مسجد کی چیز ہے، ہم نے یہاں اعلان کیا، کوئی اسے خرید کر لے کر چلا گیا، اس کی اجازت حدیثوں میں ہمیں ملتی ہے، تو اسی وجہ سے یہاں جامعہ العلوم گروپ آف انسٹیٹیوشنز کی یہ کیلنڈر آپ کے ہاتھ میں دیے جا رہے ہیں، آپ بھی خریدیں اور دوسروں کو بھی خرید کر تحفے میں آپ پیش کریں۔ اللہ رب ذوالجلال ہمارے اس محبتانہ عمل کو بے انتہا قبول فرمائے۔ مسجد کی ضرورتیں یا آپ کی ضرورتیں ہیں، جیسا ہم اپنے گھر کی ضرورتوں کو ترجیح دے کے وہاں ان ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے گھر کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنا یہ ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کا شکر ہے، ہر جمعہ جب ہم اعلان کرتے ہیں بند مٹھیاں چادروں میں ڈال کر چلا جاتے ہیں، کوئی نام نہیں، کوئی عطا پتہ نہیں اور کوئی دکھلاوا نہیں، صرف دل میں ہماری یہ نیت ہوتی ہے۔ یہ جامع مسجد کے مصلیوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ہماری نیت یہ ہوتی ہے، ہمارا یہ ارادہ ہوتا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، میں نے بند مٹھیے چادر میں ڈال کر چلا گیا، لیکن میرا رب برابر جان رہا ہے، اس پر اجر برابر عطا کریں گے۔ اللہ رب ذوالجلال میرے اس دہل کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ یہاں مقدار نہیں کہ کتنے لاکھ دے رہے ہیں، کتنے کروڑ دے رہے ہیں، یہاں تو ارادہ ہے، نیت ہے۔ 5 روپے بھی 10 روپے بھی اگر نیک ارادے سے چادر میں ڈال کے چلے جاتے ہیں، میرا رب وہ ہے کہ اس چھوٹی سی رقم پر بھی ہمارے لیے وہاں آسمانوں میں مغفرت کے فیض لے کر۔ اللہ ہمارے اس جذبے کو قبول فرما کر ہماری اولاد و آفاق کی حفاظت فرمائے، جو بیمار ہیں ان شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرضوں کو ادائیگی کے لیے اللہ رب ذوالجلال راستے آسان فرمائے۔ بہت سارے نوجوان، بہت سارے احباب جن کے چاپ چھٹ گئے ہیں، جن کے چاپ چھوٹ گئے ہیں، وہاں کی بڑی منت و سماجت کے ساتھ دعاؤں کی گزارش کرتے ہیں۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا، آپ ان تمام بھائیوں کے حق میں دعا کریں کہ جن کے پاس حلال روزگار کا جو چھوٹ گیا ہے، میرا رب اپنے فضل سے بھی ان کے لیے حلال روزگار عنایت فرمائے۔ جتنے مرحومین ان سے رخصت ہو گئے ہیں، تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔